نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ، نعرہ رسالت محمد رسول اللہ۔ گستاخ نبی کی کیا سزا؟ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم جس نسبت سے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں یہاں جمع ہونے والے تمام اراکین کا، تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ جس نسبت سے ہم جمع ہوئے ہیں یہ نسبت بہت بڑی ہے۔ آپ حضرات کہ آئے دن کئی دنوں سے ہمارے ملک عزیز کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وقتاً فوقتاً گستاخیاں کی جاتی ہیں، اور کہیں اسلام پر نقد کی جاتی ہے، اور کہیں اسلام کے اوپر انگلی اٹھا کے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، اور یہاں تک نوبت آ چکی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو دنیا میں سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، ان کی شان میں بھی گستاخی کرنے میں ظالموں نے کسر نہ چھوڑی۔ اور یہ کوئی ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے گزشتہ ایک مہینے سے مسلسل کوئی کچھ بیان دے رہا ہے، کوئی کسی قوم کا بابا بن کے بیان دے رہا ہے، کوئی کسی قوم کا رہبر بن کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ میری یہ گزارش رہے گی، جس غرض سے ہم آج یہاں جمع ہوئے وہ غرض یہ ہے کہ جب تک ہمارے ملک عزیز کے اندر اس طرح کا قانون نہیں بنے گا کہ کسی بھی آدمی کو کسی دوسری قوم کے افراد کے اوپر، کسی دوسری قوم کے رہبر اور رہنماؤں کے اوپر، کسی دوسری قوم کی کتاب اور اس کے قوانین کے اوپر جو بھی انگلی اٹھائے گا، اس انگلی اٹھانے پر، اس تکرار کرنے والے پر اور اس کی گفتگو اور تذکرہ کرنے والے پر سخت سے سخت کارروائی کی جب تک قانون نہیں بنتا تب تک یہ شرپسند اور لائن لوگ ایسا کام کرتے رہیں گے۔ لیکن ہمیں معلوم اور بات کہنا چاہوں گا اپنے ایمانی بھائیوں کی موجودگی میں کہ یہ سارا کچھ ہم جو محسوس کر رہے ہیں، ہمیں یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری حکومت کی پالیسیاں ہیں، اور حکومت اپنی پالیسیوں کے تحت ایسی شرپسندوں سے یہ بکواس اگلا رہی ہے، جس کی وجہ سے آئے دن یہ شرپسند بکواس بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور ادھر حال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بیچارہ اپنی زبان سے مسلمانوں کا کوئی رہبر عالم کوئی بات کہہ دیتا ہے تو کئی دنوں کی سزا اس کے لیے طے کر کے اس کو سلاخ پیچھے ڈال دیا جاتا ہے کہ مسلمان، اور اس کے بالمقابل ان ظالموں کو جو دن رات بھونک رہے ہیں، کبھی اسلام پر بھونکا جا رہا ہے، کبھی اسلام کی معزز کتاب قرآن کریم کے خلاف بھونکا جا رہا ہے، ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہمارے مدارس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ حالت یہ ہے کہ ایسے ظالم جو دنیا بھر کے نزدیک ظالم اقوام اور دوسرے ملک بھی ان کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، لیکن ظلم اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے ملک عزیز اور اس کے قوانین اور عزیز میں جو حکومت والے لوگ ان کو ظالم اور دہشت گرد نہیں کہتے، بلکہ امن پسند مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ میں آخر میں یہی گزارش رہے گی، میں اس آپ کی وساطت سے حکومت ہند کو اور ضلع انتظامیہ کو اور ضلع ریاست کے انتظامیہ کو اور ایل جی صاحب سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس بات کو اوپر تک پہنچایا جائے اور یہ نوٹس لیا جائے کہ اگر ایسے قانون نہیں بنتے ہیں کہ یہ شرپسند باز نہیں، یاد رکھو ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے جیلوں کو آباد کیا، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے خون کی پرواہ نہیں کی، ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہے لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کوئی حرف آخر اٹھائے تو ہم برداشت کریں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہی کہوں گا آخر نجات سزا کہ ہم ایسے جمہوری ملک کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ تمام مذاہب کو جو ہے جینے کا حق حاصل ہے۔ تو اس سلسلے میں چند روز پہلے ایک خبیث انسان نے جو ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم اس کی بے طور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور لعنت دیتے ہیں ایسے انسان پہ۔ آپ کے چینل کے مادھیم سے ہم یہاں پہ ضلع انتظامیہ اور گورنمنٹ انتظامیہ اور مرکزی سرکار کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایسے کھلے عام جو گستاخی کرتا ہے تو اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ کہ موجودگی میں چھوٹا گستاخی کر لے یہ محال ہے، محال، ممکن تو نہیں، بالکل محال ہے، لیکن یہ
آپ انتظامیہ سے ہم پرامن طور پر یہ جملے کہہ رہے ہیں کہ ہماری غیرت کو للکارا نہ جائے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری جان، ہماری اولاد، ہمارا مال انشاءاللہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔